دعا کرنی کیسے چاہیے؟ دعا انسان اپنے گھر میں بھی مانگ سکتا ہے، اللہ کو انسان بستر پہ لیٹا ہوا بھی پکار سکتا ہے، اللہ کو انسان دوران سفر بھی پکارتا ہے، پکار سکتا ہے، اپنی دکان کھیت میں بھی رب کو پکار سکتا ہے، رب سے دعا کر سکتا ہے، اللہ وہاں بھی سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ کیا بہتر ہو جس طرح دنیا میں ہمیں جس بندے سے غرض ہو ہم اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، اس بندے کو شرم آتی ہے، یار یہ بندہ کئی بار آ چکا ہے، چلو میں اس کا کام کر دیتا ہوں۔ دعا کے لیے خالق کائنات کے گھر کا انتخاب کیا، جس کو پکارنا ہے، جس سے کام ہے، جس سے غرض ہے، جس کے سامنے جھولی پھیلانی ہے، جس کے سامنے دامن پھیلانا ہے، جس کے سامنے اپنی آوازی رکھنی ہے، اس مالک کے گھر کا انتخاب کیا۔ اور جب بندہ مسجد میں آ جائے اس کے بعد وضو کرے، اللہ باوضو چہرے کا بڑا حیا کرتے ہیں، اللہ باوضو چہرے کو بہت عزت اور احترام دیتے ہیں، اللہ باوضو چہرے والے انسان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاتے۔ دعا مانگنے سے پہلے وضو کر لیا جائے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کر لی جائے۔ صحیح حدیث پاک ہے جو بندہ دعا کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرتا ہے پھر رب سے جو بھی مانگتا ہے عرش والا ادا کرتا ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت کے بعد تشہد کی حالت میں قبلے کی جانب منہ کر کے یا سر سجدے میں رکھ کے دامن پھیلا کے اللہ کو پکارے۔ دعا مانگنے کے آداب میں پہلا آداب جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، شروع یہ نہیں کرنا اللہ مجھے فلاں دے دے فلاں دے دے، اللہ کو پسند ہے میرا بندہ میری تعریف کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے سر سجدے میں رکھ کے جیسے دعا مانگنا چاہو سب سے پہلے اللہ کی الوہیت کا تذکرہ کرو، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کرو، اللہ کی وحدانیت کا ذکر خیر کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی ثنا بیان کرو، اللہ کے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارو، جو آتا ہے ان الفاظ میں اللہ کو پکارو، اللہ کی تعریف کرو۔ دنیا میں کسی سے غرض ہو تو ہم پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں چاپلوسی کرتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو اس کا حقدار ہے، اللہ تو وہ ہے ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے اور دل کھول کر یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم جو بھی آتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد علی کل شیء قدیر، جو الفاظ بھی آتے ہیں اللہ کی تعریف کے وہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کونین کے تاجدار امام الانبیاء امام خدا والی فتح شافر الجزا محبوب خدا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ دل کھول کے درود و سلام پڑھنا ہے۔ یاد رہے کوئی عبادت اتنی دیر تک قابل قبول نہیں، کوئی نماز قابل قبول نہیں، کوئی دعا قابل قبول نہیں جس میں درود پاک کا تحفہ نہ ہو۔ بذات خود درود پاک ایک دعا ہے، درود پاک دعا ہے، درود پاک اللہ کی جنت کا راستہ ہے، درود پاک اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، درود پاک سے محبت بخشش کا سبب ہے، درود پاک سے پیار کونین کے تاجدار کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینے کا ذریعہ ہے، درود پاک قیامت والے دن نبی کی شفاعت کا راستہ ہے، درود پاک جنت میں مصطفیٰ کی قیادت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جس دعا میں درود پاک کا تحفہ نہ ہو وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ٹک جاتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جس دعا میں اللہ کے محبوب میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ بخاری شریف میں دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے، جب اللہ کے نبی نے بیان کیا صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جتنی
کا جانثار حبدار عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جتنی دیر دعا کرتا ہوں اس کے 3 حصے آپ کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھوں گا اور 1 حصہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے مالک کو پکاروں گا۔ کونین کے تاجدار رحمت دو عالم میں تبسم فرمایا اس میں بھی اضافہ کر دے تو بہتر ہے۔ الفاظ پہ غور کریں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جتنی دیر دعا کرتا ہوں اتنی دیر آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ کبھی والے نے فرمایا کبریائی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، درود پڑھنے والا عمل تو اپنا لے، بن مانگے تیری دعائیں عرش والا قبول فرما دے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بیمار ہے، شفا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے میرے بندے کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے والی نعمت چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، آزمائش میں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ درود پاک پڑھنے کا عمل آج سے آپ اپنا لیں، بن مانگے اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا۔ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کا چہرہ، اس کا رنگ کالا بھی ہو چہرہ چمکتا ہے۔ اور میں نے فضائل کی ایک کتاب میں پڑھا جو بندہ یہ چاہتا ہے ممکن ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کبھی خواب میں مجھے بھی فاطمہ کے بابا حسنین کریمین سیدین شہیدین کے نانا پاک کی زیارت ہو، عائشہ کے شوہر کی زیارت ہو، وہ بندہ رات کو باوضو ہو کے سویا کرے، مسنون اذکار کر کے درود پاک پڑھتا پڑھتا سو جائے، اللہ پاک اسے خواب میں اپنے محبوب کا دیدار کا شرف عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ دعا سے پہلے مسجد میں آ جانا، مسجد میں آ کے وضو کرنا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنا، 2 رکعت نماز حاجت کے بعد دعا کے لیے جب بیٹھنا ہے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ کی الوہیت کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب پہ، اللہ کے محبوب پہ درود و سلام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے۔ مالک میں گناہگار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، مالک میں سیاہکار ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ اے رب تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے تیری عظمتوں والے عزتوں والے چہرے کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف کرنا۔ فرمایا جب بندہ اگر اس طرح اللہ سے دعا کرنی ہے جس طرح چھوٹا بچہ روئے، والدین سے کوئی چیز مانگے، ضد کرے، والدین نہ دے، بچہ اتنی دیر تک چپ نہیں ہوتا جب تک اپنی فرمائش پوری نہیں کروا لیتا۔ میرے آقا فرماتے رب سے اس طرح مانگو جس طرح چھوٹا بچہ ماں باپ سے مانگتا، ضد کر کے، تکرار سے، اصرار سے، اللہ تو ہی دے گا، تجھ سے ہی لوں گا، اللہ میں اتنی دیر تک اپنے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹاؤں گا جب تک مجھے اطمینان قلب نصیب نہ ہو جائے کہ تم نے میری دعا قبول کر لی۔ فرمایا جو بندہ تکرار اصرار سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، گناہوں سے ایسے پاک۔ اور دعا خاصہ اللہ کا ہے، جب بھی پکارنا ہے، جب بھی مدد مانگنی ہے، جب بھی التجا کرنی ہے، جب بھی فریاد کرنی ہے، جب بھی دامن پھیلانا ہے، جب بھی سجدہ کرنا ہے، صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نمل ہے۔ نمل معنی چیونٹی، جسے پنجابی میں کیڑی کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام چیونٹی سے منسوب ہو گیا، قرآن پاک کی ایک سورت کا نام کیڑی سے منسوب ہو گیا؟ اس کی تفسیر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جنہیں اللہ نے بڑا اقتدار ہواؤں پہ، فضاؤں پہ، جنات پہ بھی اختیار دیا، جناب سلیمان علیہ السلام۔ حضرت
حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، یہ چیونٹیاں رینگ رہی ہیں. ان چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی اپنی زبان حال سے اپنی ساتھی چیونٹیوں کو کہتی ہے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، جناب سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. ان کے لشکر کے پاؤں نیچے آ کے مسل ہی نہ جانا، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اتنی چھوٹی سی مخلوق ہمارے سواریوں کے، گھوڑوں کے، ہمارے قافلے کے پاؤں کے نیچے آ کے مسلی گئی ہے. قدرت اللہ کی، معجزہ اللہ کے نبی کا. اللہ نے اس چیونٹی کی آواز اپنے نبی کے کانوں اور سماع تک پہنچا دی. پہلی بات کہ چیونٹیوں کی خیر خواہ ہے، لیکن ہائے افسوس آج انسان کا خیر خواہ نہیں، آج بھائی کا خیر خواہ نہیں، آج دوست کا خیر خواہ نہیں. آج ایک مکان کی چھت میں بسنے والی فیملی اپنی دوسری فیملی ممبروں کی خیر خواہ نہیں. آج تنظیمی ساتھیوں کے خیر خواہ نہیں. آج ہمارا دل تنوں کے حساب سے بغض، کینے، حسد کی آگ میں جل رہا ہے. کاش انسان بھی اسی طرح انسانوں کا خیر خواہ بن جائے، مسلمان بھی اسی طرح مسلمانوں کا خیر خواہ بن جائے جس طرح چیونٹیوں کی خیر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے قافلے کو روکا، سواری سے نیچے اترے، چیونٹی کو زمین سے پکڑا، ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا، مسکرائے، فرمایا بتا چیونٹی کیا بات کر رہی تھی؟ یہ کیڑی، یہ چیونٹی عرض کرتی ہے اللہ کے رسول، آپ کا، اللہ کے نبی، آپ کا قافلہ آ رہا تھا، میں اپنی ساتھی چیونٹیوں سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اپنی بلوں میں چھپ جاؤ، جناب نبی سلیمان کے قافلے کے نیچے آ کے مسلی نہ جانا، مر نہ جانا. حضرت سلیمان مسکرائے، فرمایا چیونٹی تیری بات مجھے اچھی لگی، مانگ مجھ سے کچھ مانگ. توحید کی فکر کو سمجھیں. چیونٹی سے کہا جا رہا ہے مانگ مجھ سے کچھ مانگ. چیونٹی نے جو جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. کہا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. کیا ہے چیونٹی کے پاس؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں صحت دی، ہم شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں عقل دی، ہم شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی، ہم شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، ہم شکر نہیں ادا کرتے. اللہ نے عقل، شعور، فہم و فراست عطا کیا، ہم شکر ادا نہیں کرتے. لیکن یہ چیونٹی، سورہ نمل کی تفسیر پڑھے، چیونٹی عرض کرتی اللہ کے نبی میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. حضرت سلیمان نے تکرار کیا، اصرار کیا. چیونٹی نے کہا مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو دو چیزیں دے دیں. کہا کون سی دو چیزیں؟ کہا میرے رزق میں اضافہ کر دو اور میری عمر میں اضافہ کر دو. حضرت سلیمان کی آنکھیں ساون کے بادل کی طرح برس پڑی. کہا چیونٹی کیا مانگ لیا، کیا سوال کر لیا جو نبی سلیمان کے اختیار میں ہی نہیں؟ نہ میں کسی کے رزق میں اضافہ کر سکتا ہوں، نہ کسی کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہوں. چیونٹی نے جو جواب دیا تیرے میرے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے. چیونٹی نے کہا پھر میں اس سے کیوں مانگوں جس کے اختیار میں کچھ ہے اور کچھ نہیں؟ میں کیوں نہ اس رب العالمین سے مانگوں جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. یہ ہے عقیدہ توحید. دعا جب بھی کرنی ہے، التجا جب بھی کرنی ہے، فریاد جب بھی کرنی ہے، سجدہ جب بھی کرنا ہے، مدد جب بھی مانگنی ہے، پکارنا جب بھی ہے، عرش والے داتا کو پکارنا. اللہ کے علاوہ کوئی پکار سننے والا نہیں اور سن بھی نہیں سکتا. عرض کر رہا تھا کہ دعا کے شروع میں جس سے مانگنا ہے اس کے گھر کا انتخاب کر لو. مسجد میں آ کے وضو کر لو، وضو کے بعد 2 رکعت نماز حاجت ادا کر لو. 2 رکعت نماز حاجت کے بعد دامن پھیلا کے اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر لو. پھر نبی پاک پہ درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، پھر اللہ سے دعا کرو. تم مانگتے جاؤ گے، اللہ عطا کرتا جائے. دعا میں
اپنے نیک عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے. جس پہ دل مطمئن ہو، جس پہ ضمیر مطمئن ہو کہ بندے تو نے یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کے دعا کی جا سکتی ہے. اور ایسی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. اللہ ایسی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. وہ ایک مشہور واقعہ، 3 بندے جنگل میں گئے، آندھی طوفان آیا، ایک غار میں چلے گئے، ایک بھاری بھاری پتھر آیا، غار کا منہ بند ہو گیا، زور لگایا، کوئی امید نہیں، کوئی آس نہیں. تینوں نے میں سے ایک نے کہا یار اللہ کو پکارتے ہیں، وہ عمل یاد کر کے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا. ایک نے کہا یا اللہ میں بکریوں کا دودھ دھوتا تھا اور اسے پہلے والدین کو پلاتا تھا، بعد میں فروخت کرتا تھا. ایک دن میں لیٹ ہو گیا، واپس آیا، ماں باپ سو گئے تھے، بچے بھوکے تھے، میں ساری رات والدین کے سرہانے کھڑا رہا. والدین دن کے اجالے میں بیدار ہوئے، والدین حیران رہ گئے. کہا بیٹا پہلے بچوں کو دودھ پلا دینا تھا. میں نے کہا نہیں، میں اتنی دیر تک بچوں کو پلاتا ہی نہیں جتنی دیر تک پہلے والدین نہ پی لیں. اللہ یہ تیری رضا کے لیے عمل تھا تو قبول فرما لے. اور اس کے حفظ میں غار کا یہ پتھر ہٹا دے. وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. اسی طرح دوسرے نے دعا کی، پھر تیسرے نے کی، وہ سارا پتھر ہٹ گیا. یعنی کہ نیک عمل کا وسیلہ دے کے اللہ کو پکارنا جائز ہے. اور کونین کے تاجدار نبی رحمت نے فرمایا ایک مومن، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں، اسے پتہ نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے میرا وہ مسلمان بھائی پریشان ہے، وہ بیمار ہے، وہ فلاں مشکلات میں گھرا ہوا ہے، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کا نام لیتا ہے، اللہ میرے اس مسلمان بھائی کو شفا عطا کر دے، اللہ میرے اس مسلمان بھائی کی فلاں مشکل دور کر دے. فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے حق میں دعا کرتا ہے، عرش والا فرماتا ہے اس دعا کو میں رد نہیں کرتا. وہ جو اس کے لیے مانگتا ہے میں اسے بھی وہ عطا کر دیتا ہوں. اس بندے کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، دعا یہ کرتا ہے آمین، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں. آئیے اپنی دعاؤں میں غیر حاضر اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد کیا کریں. جس طرح آج جمعہ المبارک کے خطبات میں، عید کے اجتماعات میں، رمضان المبارک کے اجتماعات میں ہم کشمیر کے مسلمانوں کو یاد کرتے ہیں. اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. مولا فلسطین کے اسی طرح آپ کی فیملی میں، خاندان میں، برادری میں، محلے میں، گاؤں میں جو مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں گے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم کرے. فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. مالک والدین کی دعا کو اولاد کے حق میں یا مخالفت میں رد نہیں کرتا. نوجوانوں والدین کو ستایا نہ کرو، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں حاصل کیا. بندہ سمجھتا ہے میں اپنی ذہانت کی وجہ سے وہاں سے کامیاب ہو گیا، میں اپنی ذہانت کی وجہ سے اپنے کاروبار کو عروج پہ لے گیا، میں اپنی ذہانت کی وجہ سے اپنی خطابت کو عروج پہ لے گیا، میں اپنی ذہانت کی وجہ سے فلاں کامیابیاں حاصل کر چکا ہوں. اصل میں گھر میں بیٹھے بوڑھے والدین ہوتے ہیں جن کی تو خدمت کرتا ہے، تو باہر ہوتا ہے، کاروبار میں مصروف ہوتا ہے، وہ بوڑھے والدین تیرے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے والدین کی دعا یا بدعا میرا عرش چیر کے میرے پاس پہنچ جاتا ہے. جب مشکل میں ہو درباروں میں جانے کی بجائے والدین کے پاس جایا کرو، ان سے دعا لیا کرو. رحمت دو عالم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے بندہ ہونٹوں سے جو بھی دعا کرے عرش والا قبول فرماتا ہے. بعض مفسرین نے لکھا جب
جب منبر پہ خطیب کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھتا ہے دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس دوران جو دعا کی جائے اللہ رد نہیں کرتا۔ بعض نے لکھا عصر اور مغرب کے درمیان ایک لمحہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے بندہ عرش والے کو پکارے، عرش والا دعا رد نہیں کرتا۔ آج ہماری مساجد میں رواج نہیں، کونین کے تاجدار کا فرمان ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا کی جائے، جو بھی التجا کی جائے، رب سے پکار کے جو بھی مانگا جائے، عرش والا عطا کرتا ہے۔ ہم اپنی مساجد میں اذان اور اقامت کے درمیان گروپ بنا کے آپس میں ہنسی مذاق تو کرتے ہیں، گفتگو تو کرتے ہیں، چغلیاں تو کرتے ہیں، غیبتیں تو کرتے ہیں، کبھی اذان اور اقامت کے درمیان مصلے پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے رب کو پکارے، کبریائی کی قسم اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ کونین کے تاجدار کا فرمان ہے، اقامت اور اذان کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مجھے ایک بزرگ نے فرمایا کبھی تہجد کے وقت بیدار ہونے کا اتفاق ہو تو ایک کام ضرور کیا کرو۔ مجھ سے اس نے پوچھا کہ بچے کتنے ہیں؟ میں نے عرض کیا میری 4 بیٹیاں ہیں۔ اس نے کہا بیٹا، میں نے کہا کوئی نہیں۔ اس نے کہا میں عمل بتاتا ہوں، آپ یہ عمل کریں، اللہ آپ کو اولاد برینہ بھی عطا کرے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم میں نے یہ عمل کیا، اللہ نے مجھے 4 بیٹیوں کے بعد بیٹے کی نعمت بھی عطا کی۔ اس نے کہا 3 دل ہیں، جب وہ بارگاہ الہی میں مل جائیں اور اللہ کو پکاریں، اللہ بن مانگے بھی سنتا ہے اور جو نام لے کے دعا کرے اللہ وہ بھی سنتا ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا قلب اللیل، رات کا دل، قلب القرآن، قرآن کا دل، قلب الانسان، انسان کا دل۔ اپنے دل کی وابستگی کے ساتھ قرآن کے دل سورہ یاسین کو رات کے دل تہجد کے وقت، تہجد کے نوافل کے بعد پڑھنے کا عمل تو اختیار کر لے، جو بھی دل میں ارادہ ہوگا اللہ پورا فرمائے گا۔ آج ہم نے سورہ یاسین کو صرف اس بندے کے لیے مخصوص کر لیا جس کی روح پرواز نہیں کرتی کہ اس کے سرانے بیٹھ جاؤ اور سورہ یاسین کی تلاوت کرو تاکہ اس کی روح پرواز کرو۔ سورہ یاسین کو بیمار کے لیے شفا کی غرض سے پڑھا جائے تو اللہ شفا بھی عطا کر دے۔ لیکن آج ہماری مساجد تہجد کے وقت خالی ہوتی ہے۔ جب ہمارے آباء و اجداد تھے، اہل حدیث کی مساجد نماز تہجد کے وقت اس طرح بھری ہوتی تھی جیسے نماز فجر کا وقت تھا۔ رحمت دو عالم نے فرمایا جو بندہ رات کو باوضو ہو کے مسنون اذکار کر کے سوتا ہے، اگر اچانک رات کو بیدار ہو جائے اس دوران وہ جو بھی دعا کرے اللہ قبول فرماتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد انفرادی طور میں بیٹھ کے اللہ کو پکارا کریں، دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا سے بچا کریں۔ مظلوم جس پہ ظلم کیا جائے اور وہ ظالم سے بدلہ لینے کی حیثیت نہ رکھتا ہو، اس سے انصاف لینے کی حیثیت نہ رکھتا ہو، وہ ہاتھ اٹھا کے جو بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرمائے۔ بندہ بیمار ہو، رحمت دو عالم نے فرمایا بیمار کی بیمار پرسی کیا کریں۔ فلاں بندہ ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، جمعے کے خطبے میں نہیں آیا، 3-4 دن سے مسجد میں نہیں آیا، اس کے گھر جایا کریں، ایک اس کی بیمار پرسی کریں، دوسرا اس سے اپنے حق میں دعا کروائے، اللہ قبول فرمائے۔ عادل حکمران، عادل انسان کی دعا عرش والا قبول فرماتا ہے۔
22.5 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمران، انتخاب خدا، مراد مصطفیٰ، جس کی رائے قرآن کی آیات میں تبدیل ہو جائے، منبر رسول پہ تشریف فرما ہے، جلوہ فروز ہے، جمعے کا خطبہ شروع کرنے والے ہیں، ایک آنکھ سے ضعیف العمر صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا خطاب کے بیٹے عمر محمد کے منبر سے نیچے اتر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلے یہ بتاؤ یہ جو کرتا پہنا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ ہے احتساب، اسلام کا احتساب۔ یہ بتائیں جو مال غنیمت میں کپڑا آیا تھا سب کو ملا ہے، اے عمر ہم کھڑے ہوں آپ بیٹھے ہوں ایسے لگتا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہیں اور حضرت عمر کھڑے ہیں، اتنا آپ کا قد دراز تھا، اتنی بھاری جسامت تھی۔ فرمایا اس کپڑے سے ہمارا بامشکل ایک کرتا بنا ہے، تو تیرا امیر المومنین کرتا کیسے پڑ گیا؟ حضرت عمر کی آنکھیں برس پڑی، کہا بیٹا عبداللہ ہے؟ ہاں بابا ہوں۔ عبداللہ آ کے آج اپنے بابا کی صفائی دو، وگرنہ قیامت والے دن محمد کو تیرا بابا کیا منہ دکھائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی رو رہے ہیں، کہا لوگوں میرے باپ کے پاس ایک ہی کرتا تھا، 22.5 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمران عمر ابن خطاب، کہا میرے بابا کے پاس ایک ہی کرتا تھا، اتنا پھٹ چکا تھا وہ ٹانکا لگانے کی جگہ بھی نہیں بچی۔ مال غنیمت سے ایک چادر میرے بابا عمر کو ملی، ایک چادر مجھے ملی، میں نے اپنی چادر پہ اپنے بابا کو دے دی، دونوں چادروں کو ملا کے ایک کرتا بنا۔ صحابہ کی آنکھیں برس گئی، کہا آپ اجازت دو تو مصطفیٰ کے منبر پہ کھڑا ہو جاؤ۔ ایسا عادل انسان جو بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان انصاف کرنے والا ہو، ایسا عادل انسان جو بڑا پنچایت میں انصاف کرنے والا ہو، ایک طرف عزیز ہو ایک طرف مخالف ہو، اگر مخالف حق پہ ہے تو ان کے حق میں فیصلہ کرنے والا ہو، عادل بندے کی اللہ دوبارہ نہیں کرے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے عادل آدمی عادل حکمران ان 7 خوش نصیبوں میں ہے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ حضرات آج یہاں جمعہ المبارک کے خطبے میں حاضری کا مقصد جامعہ عثمان ابن عفان جو اس علاقے میں قرآن و سنت کی آبیاری کے لیے، قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کلیدی بنیادی مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی جب یہ سنا کہ اس ادارے سے آج 40 حفاظ کرام کو اسناد دی جائیں گی جنہوں نے قرآن پاک کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ پاکستان کے جو مرکزی ادارے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، فیصل آباد، لاہور، ان اداروں میں ایک ساتھ 40 حفاظ کرام اسناد حاصل کرتے ہوئے کم نظر آتے ہیں۔ یہ اس ادارے کا بڑا امتیاز ہے کہ یہاں پہ جو حافظ یہ بناتے ہیں ان کی اخلاقی دینی تربیت بھی کرتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد یہ قرآن پاک کو یاد بھی رکھیں اور اپنے علاقے کی مساجد میں نماز تراویح میں لوگوں کو قرآن پاک سنائیں۔ یہ ہمارے بھائی محترم قاری عامر ضیاء صاحب، ان کے ادارے کے جتنے بھی اساتذہ ہیں اور اس ادارے کے سربراہ حکیم عزیز الرحمان صاحب کی شب و روز کی محنتوں کا ثمر ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے قرآن پاک بخشش کا سبب ہے، قرآن پاک نجات کا ذریعہ ہے، قرآن پاک شارع جنت ہے، قرآن پاک
دعا ہے، قرآن پاک شفا ہے، قرآن پاک ذکر الہی ہے، قرآن پاک نعت مصطفیٰ ہے، قرآن پاک خلق مصطفیٰ ہے، اور قرآن پاک ہماری آخرت کا سامان ہے۔ آئیے اس ادارے کے ساتھ خود محبت کریں، اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروائیں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ کبریائی کی قسم، سب سے معزز وہ والدین ہیں جن کے بچوں کے سینے میں قرآن کی دولت ہے، وہ والدین محترم نہیں جن کے پاس کروڑوں اربوں ہیں، بلکہ وہ والدین زیادہ محترم ہیں جن کے بچے عالم دین ہیں، جن کے بچے منبر و محراب کے وارث ہیں، جن کے بچے قرآن کے قاری ہیں، قرآن کے طالب علم ہیں۔ یہ بچے گھر سے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آسمان کے نورانی فرشتے ان کے جوتوں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ قرآن پاک درس انقلاب ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے میں ہمیں یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، اگر آج دنیا میں مسلمان رسوا ہیں، آج دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم قرآنی تعلیمات سے دور ہیں، ہم قرآن کے علم سے دور ہیں۔ آج ہم اہتمام کے ساتھ انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری کی تعلیم کا تو اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ بچوں کو قرآن کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو بخشش کا سبب ہے۔ حضرات ذیوقار، رمضان المبارک ہو، عید الاضحیٰ کا موقع ہو، صدقات و خیرات کا موقع ہو، اس ادارے کو یاد رکھیں۔ اس ادارے کا آپ کا 1 روپیہ، 1 پیسہ بھی اس ادارے کے بچے کے اوپر لگا ہوگا، اور اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہوگا، دنیا میں بھی اجر ملے گا اور قبر میں بھی ٹھنڈک اور سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے۔ اس ادارے کی آبادی کے لیے کوشش کرنے والوں کے گھروں کو، بچوں کو اللہ دین کے عالم مبلغ بنائے اور انہیں دنیا آخرت کی عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پاگی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آگی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں کے نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں میں جینے کا شعور آیا۔ صدق اللہ العلی۔